تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بدری چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی تیسری شب، اور آج انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کا کچھ خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے اور نور رمضان سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھ دیتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ حصول رحمت کے لیے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا تیسرا پارہ، جو کہ سورہ بقرہ، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ، جو کہ پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے، پہلا پارہ بھی، دوسرا پارہ بھی، اور تیسرے پارے کے بھی ابتدائی ایک ربع سے زائد حصہ وہ سورہ بقرہ پر مشتمل ہے۔ تیسرے پارے کے چند مضامین پر اگر گفتگو کریں تو اللہ پاک نے ابتدا میں ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی افضلیت کے حوالے سے، کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا، بعض کو بعض پر فضیلت دینا، اس حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی پارے کے اندر مشہور آیت مبارکہ آیت الکرسی، اس کو بھی تیسرے پارے کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اسی تیسرے پارے کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے واقعات کو آپ نے جو اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، تو رب تعالیٰ نے اس کے لیے جو فرمایا کہ پرندے لو، اور پرندے لینے کے بعد ان کو ذبح کیا، ان کے گوشت کو قیمہ بنا کر ارد گرد پہاڑیوں پر ڈال دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے جب ان کو کہا گیا کہ ان کو پکارو، تو ان کو جب پکارا گیا تو وہ دوبارہ پرندے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جو عین الیقین، یعنی ایسا واقعہ جو مشاہدتاً دیکھ بھی لیا، آپ جب بھی کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو دل میں اور ایک اطمینان اور یقین والی صورت، پختگی آ جاتی ہے، اگرچہ ایمان تو ویسے ہی، لیکن مزید ایک پختگی والی کیفیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ جو ایک مناظرہ کیا تھا، اس مناظرے کا ذکر بھی اسی تیسرے پارے میں موجود ہے۔ اسی تیسرے پارے کے اندر باقاعدہ سود کی مذمت پر، ربا کی مذمت پر، اور تجارت کے حلال ہونے پر، کاروباری تجارتی معاملات ان کے حلال ہونے پر، اور ربا سود کی مذمت اور حرمت پر، اس کے حرام ہونے پر اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اور سود پر کئی آیات مبارکہ ہیں کہ جن میں سود کی مذمتوں کو بیان کیا، اور اللہ پاک نے واضح طور پر قرآن میں فرما دیا ہے کہ تم اگر اس سے باز نہیں آؤ گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کرو۔ معاذ اللہ، وہ قوم، وہ معاشرہ جو اللہ اور اس کے رسول سے ہی جنگ کر رہا ہو، تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسی پارے کی ایک وہ آیت مبارکہ ہے جو پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، کلمات کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، رکوع کے اعتبار سے، یعنی سب سے جو بڑی آیت مبارکہ، وہ بھی اسی پارے یعنی تیسرے پارے کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی تخلیق، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے
جو معجزات عطا فرمائیں اس کا بیان بھی اسی تیسرے پارے میں موجود ہے۔ تو کئی مضامین ہیں، انشاءاللہ کچھ خلاصتاً کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیے۔ تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ پاک نے انبیاء کرام رسولوں کے درمیان جو ایک فضیلت اور مقام اور مرتبے کی بات ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ ترجمہ، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، کوئی وہ ہے جسے سب درجوں بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے تو آپس میں اختلاف کیا، ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت مبارکہ، اس کا جو ناظرین کرام ابتدائیہ ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ایک عقیدہ بھی یہاں سے سمجھنا ہے۔ اللہ پاک نے نبیوں کو رسولوں میں دنیا میں مبعوث فرمایا، لیکن ساتھ ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت اور شان عطا فرمائی۔ یہ عقیدہ میں یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ان میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت ہے اس سے کسی نبی کی توہین نہیں ہے، یہ والا پہلو۔ اور یہ یاد رکھیں کبھی بھی کسی نبی کی شان اور مقام اور مرتبے کو بیان کرنا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایسے انداز سے نہیں کہ کسی دوسرے نبی کی معاذ اللہ اس میں توہین کا پہلو نکل رہا ہو، تو یہ نہیں۔ ہاں شانیں جو ہیں وہ اللہ نے دی ہیں تو وہ بیان ضرور کی جائیں گی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھو کوئی نبی اور کوئی رسولوں میں فرق نہیں، اچھا پوچھے کیوں؟ وہ تو یہ قرآن میں آیا لا نفرق بین احد من رسولہ، کوئی رسولوں کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اگر وہ آیت مبارکہ آپ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسولوں کے درمیان فرق نہیں، تو پھر یہ آیت مبارکہ جو تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ شان جو بیان کی گئی ہے یہ پھر آپ ایک آیت تو پڑھیں اور دوسری آیت نہ پڑھیں، اس کو چھپائیں، ایسا نہیں۔ عقیدہ ایسا بنے گا کہ سب آیتوں میں تطبیق بھی ہو جائے۔ جو آیت یہ والی ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، رسولوں کے درمیان فرق نہیں، تو مراد یہ ہے کہ نبوت میں فرق نہیں، وہ جو اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی تو وہ اس میں فرق نہیں ہے کہ کوئی کم نبی کوئی زیادہ نبی، ایسا نہیں ہے۔ نبی ہونے میں فرق نہیں، لیکن جہاں شان کی بات آئے گی تو یہ آیت مبارکہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وہ بھی آیت اپنی جگہ درست اور اس کا معنی بھی درست، اور یہ بھی اپنی جگہ درست۔ وہاں بیان ہو رہا ہے نفس نبوت، یعنی نبی ہونے میں نبوت میں کوئی فرق نہیں، اور یہاں جو بیان ہو رہی تو وہ ان کی شان بیان ہو رہی ہے۔ یہاں فرما دیا پھر آگے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ ان میں سے بعض وہ جن سے اللہ نے کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بعض وہ کہ جن کے درجوں کو بلند فرمایا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں خود قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے آپ کے مرتبے کو، آپ کے درجے کو ہم نے بلند فرما دیا، آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ اللہ نے کیسے ذکر بلند فرمایا؟ جہاں جہاں رب کا ذکر ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔
تو یہ ذکر بلند ہوتا رہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبی، سارے رسول، نبی اور رسول ہونے میں تو برابر ہیں، لیکن فضیلت کی بات آئے گی تو نبیوں سے بڑھ کر فضیلت رسولوں کی ہے۔ نبی 1,24,000 کم و بیش، اور ان میں سے پھر 313 یہ رسول ہیں، اور ان رسولوں میں سے پھر فضیلت اور شان میں اولو العزم یہ رسول ہیں، اور ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام مرتبے والے، سب سے فضیلت والے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑھ کر، یعنی سارے نبیوں سے بڑھ کر، سارے رسولوں سے بڑھ کر جو شان ہے وہ اللہ نے اپنے پیارے نبی اور ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ سارے نبیوں سے بلند مقام اور مرتبہ اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 30ویں جلد کے اندر ایک باقاعدہ رسالہ ہے آپ کا، تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین۔ آپ نے یہ ایک رسالے میں پورے دلائل کے ساتھ بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بلند۔ آپ نے نعتیہ کلام بھی اس پر لکھا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ایمان والو، قیامت کے دن آنے سے پہلے جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قیامت کے دن نہ ہی کوئی ایسی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ ہی کوئی شفاعت، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ جن آیات میں یہ بیان کیا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ کفار کے لیے کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کفار کے لیے کسی کی شفاعت کام نہیں ہوگی، نہ کوئی شفاعت کرے گا۔ جہاں تک اہل ایمان کا تذکرہ ہے تو وہاں یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے کہ اللہ پاک کے اذن سے اور اجازت سے اہل ایمان کے لیے شفاعتیں بھی ہوں گی، اور اہل ایمان خود شفاعتیں فرمائیں گے۔ جن کو اللہ مقام اور مرتبہ اور منصب عطا فرمائے وہ ہوگا اللہ کے اذن سے شفاعت۔ اگر کوئی شفاعت کا ویسے ہی انکار کرے، مطلقاً نہیں کہہ دے کہ میں شفاعت کو مانتا ہی نہیں، اچھا، تیسرے پارے میں اس آیت کو جب آپ پیش کریں گے تو ہم اس کے بعد آپ کو کہیں گے کہ آیت الکرسی آ رہی ہے، ذرا اس کو بھی پڑھ لیجئے، اس کو بھی پڑھیں۔ اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے گا اللہ کے نزدیک؟ کون شفاعت کرے گا مگر اس کی اجازت سے؟ یعنی کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا مگر اللہ جس کے لیے اذن دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ الا باذن، اللہ کے اذن سے، اس کے اذن سے، اجازت سے شفاعت ہوگی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ۔ اچھا، پھر دوستی کی بات ہے، تو یہ دوستی کفار کو کوئی کام نہیں آئے گی۔ اہل ایمان کی دوستیاں اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ دشمن نہیں بنیں گے، ہمارے دوست تھے لیکن وہ جہنم میں چلے گئے، تو اللہ ان کی بھی سفارش قبول فرما کے فرمائے گا کہ جاؤ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کو نکال لو، اپنے دوستوں کو وہاں سے نکال لو۔ تو وہ دوستوں کو بھی نکال لیا جائے گا، ان کو جہنم سے، وہ ان کے چہروں کو پہچانیں گے اور ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا اور انہیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، پھر اس کے بعد دیگر نبی بھی شفاعت فرمائیں گے، پھر علماء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، حجاج کرام بھی شفاعت کریں گے، حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے۔ یہ ساری شفاعتیں
وہ کچا بچہ، وہ بچہ جو بچپن میں جس کا انتقال ہوا، اور وہ کچا بچہ، یہاں تک کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا۔ تو جن آیات میں شفاعت کی ممانعت ہے اس سے مراد یہی ہے کہ وہ یا تو کفار کے لیے، اور یا وہ کہ جو اللہ کے اذن کے بغیر ہے، اللہ کے اذن کے بغیر تو وہاں ممانعت ہے، وہاں بالکل وہی ممانعت ہے۔ اور جن آیات مبارکہ میں باقاعدہ شفاعت کا ثبوت ہے، جیسے آیت الکرسی میں ہی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو یہاں اللہ پاک نے خود ہی فرما دیا کہ اللہ کی اجازت سے ہوگا، یعنی جو شفاعت کوئی بھی نہیں کرے گا مگر اللہ کی اجازت سے کرے گا، جو بھی کرے گا اللہ کے اذن سے ہی کرے گا، تو اہل ایمان کی شفاعت ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے دیگر جو انبیاء بھی کریں گے، شہداء، علماء، صلحاء، ان کو اللہ منصب شفاعت دے گا، اور یہ شفاعتیں کر کر کے لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی آیت مبارکہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی ہے جسے حدیث پاک میں قرآن کی سب سے عظیم آیت فرمایا گیا، سب سے عظیم، یعنی ان معنوں میں بڑی مرتبے اور مقام کے اعتبار، فضیلت کے اعتبار سے عظیم، اور اس کے پڑھنے والے یعنی جو پڑھتا ہے اگر رات میں پڑھے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے اس کے نگہبان بن جاتے ہیں، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کے بعد پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، اس میں اللہ پاک کی الوہیت، اللہ کی توحید، رب تبارک و تعالی وہ واجب الوجود ہے اور عالم کو ایجاد کرنے والا اور عالم اس کی تدبیر فرمانے والا ہے، اور جو عالم کو جن کی تدبیر فرمائے اور یہ زمین و آسمان کا جو خالق ہے، مالک ہے، تو پھر اس کی شان یہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ رب کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، نہ اونگ نہ نیند، یہ رب کو نہیں آتی، اونگ اور نیند سے اللہ پاک ہے۔ ہر شے کا ذکر ہو گیا کہ ہر شے کا مالک وہی ہے، زمینوں آسمانوں کا سب کا مالک وہی ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی جائے گی، عبادت بھی اسی کی جائے گی جو مالک و مختار ہے، قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو اللہ کی عبادت صرف اللہ رب العالمین کی۔ تو اللہ پاک نے یہ سب کچھ یہ بیان فرمایا، پھر ساتھ یہ بھی ذکر ہوا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو اس میں اللہ نے اپنے پیاروں کا بھی ذکر فرما دیا کہ نبیوں کی شفاعت، یعنی جن کے لیے بھی اللہ کا اذن ہوگا، تو وہ ہمیں احادیث میں طویل وہ فہرست مل جاتی ہے کہ جس میں نبیوں کا، علماء کا، شہداء کا، حجاج کا، حافظ قرآن کا، چھوٹے نابالغ بچوں کا، ان سب کی شفاعتوں کا ذکر ملتا ہے، اچھے اور نیک لوگوں کی دوستیوں کی شفاعتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی بھی فضیلتوں کو بیان فرمایا، سبحان اللہ، کتنی ایک عظیم مثال دے کر یہ مسئلہ سمجھا دیا اور بتا دیا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، سبحان اللہ۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہیں جس نے 7 بالیاں اگائیں، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 بالیاں اگائیں۔ اب وہ بالیاں کیا ہیں؟ فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں 100 حبہ، 100 دانے، ہر بالی میں 100 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دیتا ہے، اضافہ فرما دے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ ایک خرچ کیا تو وہ ایک دانے کی طرح یوں ہے کہ اس میں 7 بالیاں، اچھا 7 جو بالیاں ہیں، اب ہر بالی میں 100 دانے، تو یہ ہو گئے 700 دانے، 700 دانے، یعنی جو آدمی ایک خرچ کرے تو 700 گنا بڑھا کر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اخلاص کے پیش نظر، جتنا اخلاص اس میں، جتنا اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے لیے، دل پہ بوجھ لا کر نہیں بلکہ خوش دلی کے ساتھ جو خرچ کرنے والا ہے، خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے والا ہے، اللہ اتنا اس میں اضافہ فرماتا ہے، نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور پھر 700 گنا پہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہاں ختم، نہیں، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھاتا رہتا ہے، اضافہ فرماتا ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی زیادہ، اور شرط یہ کہ اخلاص ہو،
اور دوسرا یہ کہ اپنے صدقے ضائع نہ کرو۔ ناظرین کرام، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ کیسے؟ اسی پارے کی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر، اے اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ یعنی کہیں صدقہ دیا بھی تو احسان جتلاتے رہے، تمہارے اوپر یہ احسان ہے، یہ اس لیے کیا، یہ اس لیے کیا، فلاں جگہ بیٹھے ان کی بیٹی کا میں نے یہ کروایا، علاج کروایا، رشتہ کروایا، نوکری لگوا دی، فلاں چیز کر دی۔ یعنی کوئی ایسی نیکیاں ہیں جو سب کے سامنے پھر اس کو بتا کر جو کسی کے ساتھ بھلائیاں کی ہیں تو ان کو اذیت پہنچا رہا، ظاہر ہے اذیت پہنچے گی۔ احسان جتلانا، اذیت پہنچانا، تانے دینا، یہ سب اسی میں داخل ہے۔ اور فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ صدقے احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر باطل نہ کرو اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کسی نے ریاکاری کے لیے مال خرچ کیا تو جو گناہ اس پر ہے تو یہ بھی اسی طرح اپنے صدقے کو باطل کر رہا ہے۔ تو جیسے ایسا شخص ریاکار شخص جو خرچ کرتا ہے تو جیسے وہ گناہ گار ہے، تو یہ اذیت پہنچانے والا یہ بھی اپنے صدقے باطل کر رہا ہے۔ اچھا، ریاکار دکھلاوے کے لیے صدقہ کرنے والا، ثواب تو ملا نہیں، الٹا گناہ۔ اسی طرح احسان جتلانے والا اور صدقہ کرے، احسان جتلائے، ثواب بھی گیا، الٹا گناہ اپنے پر لیا۔ تو یہ ایسا کبھی نہیں، خوش دلی اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اچھا، خرچ کرنے میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ شیطان وسوسے دلاتا ہے، غریب ہو جائیں گے، فقر آ گیا، پتہ نہیں آگے کتنی مہنگائی ہے، کیا آگے کے دور چل رہا ہے، یہ سب وسوسے شیطان دلائے گا۔ اللہ پاک نے فرما دیا، یہ اس وسوسے کو بھی ختم کر دیا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ فرمایا کہ شیطان تمہیں فقر سے یہ ڈراتا ہے، تمہیں جو ڈراتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یہ فقر، غربت سے، اور تمہیں فحش اور برائی کا وہ حکم دیتا ہے۔ اور اللہ وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، کس چیز کا وعدہ فرماتا ہے؟ مغفرت کا اور فضل کا۔ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، وہ کس سے؟ فقر اس میں ڈالتا ہے، غربت میں ڈالتا ہے، محتاجی میں ڈالتا ہے، مہنگائیوں کے خوف تمہارے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن تم کریم رب کے وعدوں کی طرف نظر رکھو، وہ تمہیں مغفرت اور فضل، سبحان اللہ، فضل، جب فضل ہی اللہ کا مل گیا تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ مغفرت آخرت میں کامیابی، فضل دنیا میں بھی ملے گا انشاءاللہ اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اب جب اتنی ترغیبات ہیں خرچ کرنے کی تو اللہ پاک نے اسی تیسرے پارے میں بڑے خوبصورت انداز میں یہ حقدار کون ہیں اس کے خرچ پر، کن کو ہم دیا جائے۔ بعض اوقات آدمی پیشہ ور بھکاریوں کو دے دو کے ختم کر دیتے، اور ان سفید پوش لوگوں کی طرف نہیں بڑھتے، ان کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کو پوچھتے نہیں، ان کو دیکھتے نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان فقیروں کے لیے ہے یہ صدقات، کن کے لیے؟ یہ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، اور ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں۔ یعنی عام لوگ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی سے مانگ نہیں رہا، پوچھ نہیں رہا نا، یہ غنی ہوگا، مالدار ہوگا، تبھی تو مانگ نہیں رہا۔ اس کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے لوگ اسے غنی سمجھتے، اسے مالدار سمجھتے۔ تعرفهم بسیماہم، تم ان کی علامت سے پہچان لو گے، اور وہ علامت کیا ہے؟ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کے پیچھے پڑ نہیں جاتے، وہ لپٹ نہیں جاتے، وہ گڑ گڑاتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں اس طرح اصرار کر کے، وہ ان کی عادت ہی نہیں ہے۔ وما تنفقوا من خیر،
یہاں آگے جو خرچ کرنے کا فرمایا نا، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے، اب ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دو، آپ پہنچو ایسے لوگوں کے پاس، جتنی محنت سے آپ نے مال کمایا ہے میں کہوں گا اتنی محنت سے خرچ بھی کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھوڑی محنت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا مال وہ غیر مصرف میں چلا جائے۔ اب خرچ بھی کرو، ان کو تلاش کرو، ایسے سفید پوش لوگوں کو تلاش کرو، ان کی مدد کرو، ان کی ہیلپ کرو۔ یہ اللہ کتنا اس پر اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ رات میں کرتے ہیں یا دن میں کرتے ہیں، وہ چھپ کر کرتے ہیں یا اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں۔ اچھا، 4 طرح کے صدقے ہو سکتے ہیں، کبھی رات میں دیں، کبھی دن میں دیں، کسی کو چھپا کر دیں، کسی کو اعلانیہ دیں۔ یہ 4 طرح کے نا رضا الہی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور نیک نیت اور اچھی نیت عزم کے ساتھ یہ دے رہے ہیں، تو چاہے اعلانیہ بھی دے رہے ہیں اللہ اس پر بھی اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ ولا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ کوئی ڈر خوف ہوگا۔ یہ شان اللہ نے اپنے اولیاء کی بیان کی ہے، صدقہ کرنے والوں کو اللہ یہ صفت عطا فرمائے، انہیں خوف بھی نہیں ہوگا، نہ ڈر بھی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو مٹا دے گا، ختم فرما دے گا، یعنی سود ختم ہو جائے۔ وہ محروم رہتا ہے سود خور، جس کا نہ صدقہ قبول نہ کچھ اور عمل قبول، اسے مٹا دے گا۔ لیکن جو صدقے ویربی الصدقات، صدقے بڑھائے گا، صدقے بڑھائے گا۔ آپ دو، اللہ اپنی رحمت سے اس کے ثواب بڑھاتا رہے گا۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ اس پارے میں سود کی بھی بڑی مذمتوں کو بیان کیا گیا۔ اللہ پاک نے تجارت کو حلال فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام، بے حلال اور سود حرام۔ تجارت کرو، خرید و فروخت کرو، سود میں نہ پڑو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، ربا میں سے، سود میں سے جو باقی اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اور اگر تم مومن ہو تو پھر اسے چھوڑ دو۔ اب جب ربا کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوگی تو جو کچھ باقی ختم، اب آج خلاص حرمت آ گئی اس کی، وہ نہیں لیں گے۔ پہلے کبھی اگر کوئی باقی ہے اب لینے کی اجازت نہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، پھر اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، پھر تم تیار ہو لڑائی کرنے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو، نہ تمہیں نقصان ہو۔ یہاں فرما دیا کہ توبہ کرو، اپنا اصل مال لے لو، سود نہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، آج بھی ہمارے معاشرے میں سود عام ہو چکا ہے، سود عام ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی، سود کھلانے والے، کھانے والے، لکھنے والے، گواہ بننے والے، ان پر، اور فرمایا گناہ میں برابر ہے، یہ گناہ میں برابر ہے۔ اور آج ایسا ہو گیا، کوئی یعنی کاروباری تجارتی معاملات لوگ وہ نہیں کرتے بلکہ سود میں پڑ جاتے، بس ہم سے کوئی قرضے لے جائے، ہمیں پروفٹ دیتا جائے، پروفٹ دیتا جائے۔ آپ سے اگرچہ کوئی کاروبار کے نام پہ پیسے لے رہا ہے لیکن آپ کاروبار میں شریک نہیں ہو رہے، اس کے پارٹنر نہیں باقاعدہ بن رہے، بس اپنے نفع سے غرض ہے کہ قرض رقم ہے اور مجھے نفع چاہیے، سود ہے۔ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، یہ سود ہے۔ تو سود سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سود سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اگر کسی نے معاذ اللہ سود کی رقم لے لی ہے تو سود کی رقم کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ جس سے لیا ہے یا تو اسے واپسی کر دو، یا پھر بلا نیت ثواب، ثواب کی نیت نہ ہو، بلا نیت ثواب صدقہ کر دو، بلا نیت ثواب صدقہ کر دو۔ سود کے مال کا حکم یہ، جس سے لیا، اب کوئی ایسے ادارے سے لیتا ہے، عام طور پہ ادارے کو واپسی کرنا ممکن نہیں، پاسبل نہیں،
اسی طریقے سے کسی سے لیا اور یہ واپسی، ایک آپشن ہے کہ واپسی کر دے، نہیں کرنا چاہتا صدقہ کرے، بلا نیت ثواب صدقہ کرے اس پر، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ یہ اس کی رقم کے صدقے پہ ثواب کی امید نہ رکھے، ہاں اس بات پر امید رکھے کہ میں نے خود استعمال نہیں کیا، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا میں نے اسے صدقہ کر دیا، میں نے اسے صدقہ کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پارے کا خلاصہ بلکہ چند منتخب آیات مبارکہ ان کا خلاصہ عرض کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نور قرآن بھی عطا فرمائے، قرآن کے نور سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن فرمائے، اور رمضان شریف کی ان مبارک ساعتوں، مبارک راتوں کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے، یہ تعلق ہمیں بھی اسی طرح رکھنا ہے، روزے بھی رکھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ سبحان اللہ، اللہ عمل کی توفیق دے۔ کل انشاءاللہ چوتھے پارے کا خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا